پرانے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا کہ جس کا نام نمرود تھا۔ خدا کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کے زمانے میں دنیا میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے چچا ان کو خود کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا بھی نیز بت پرست تھے۔ وہ لکڑی اور پتھر سے بت بناتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی باہوش اور دانا تھے اور جانتے تھے کہ لکڑی اور پتھر کے بت کچھ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف عظیم خدا کی پرستش کرتے تھے، خدا کے جس نے اسے خلق کیا اور بہت زیادہ نعمتیں عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ بھی خدا کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے بھی کہا کہ آپ بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دیں اور صرف خدا کی عبادت کریں، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں سنتے تھے۔ ایک دن جشن تھا اور شہر کے تمام لوگ جشن میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی کلہاڑی اٹھائی اور بت خانے کی طرف چل پڑے۔ بت خانے میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ تمام لوگ جشن پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک بت کو وہاں پر توڑ ڈالا، سوائے ایک بت کے کہ جو ان بتوں میں سب سے بڑا تھا، اور اپنی کلہاڑی کو اس بت کے کندھے پر رکھ دیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ جب لوگ جشن سے واپس شہر لوٹے اور بت خانے میں گئے تو متوجہ ہوئے کہ وہاں پر تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، یہ کام ضرور ابراہیم کا ہے، اسے ہمارے بت نہیں پسند، صرف وہی ہے جو ہمارے بتوں کی پرستش نہیں کرتا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر گئے، اسے پکڑ کر بت خانے میں لے کر آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، مگر تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو کہ کلہاڑی اس بڑے بت کے کندھے پر ہے، شاید اس نے ان سب بتوں کو توڑا ہے۔ اگر بت بات کر سکتے ہیں تو جاؤ اس سے پوچھو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ کیسے ان بتوں سے پوچھیں، مگر بت بات کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بت صرف پتھر اور لکڑیوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی کام کو انجام نہیں دے سکتے، پھر ہم کیوں ان بت کی پرستش کریں؟ ہم کیوں نہ اس خدا کی پرستش کریں کہ جو دانا اور توانا ہے۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پر غور و فکر کرنے لگے اور خود سے کہنے لگے، شاید ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے۔ بتوں کے ٹوٹنے کی خبر اس زمانے کے ظالم بادشاہ نمرود کے کان تک بھی پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نمرود اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہنے لگا کہ ابراہیم کو مارنا پڑے گا، ورنہ وہ لوگوں کو خدا پرست کر دے گا اور پھر لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ نمرود فیصلہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائے، اور وہ اس کام کے لیے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے۔
تھوڑے ہی عرصے میں لکڑیوں کا ایک پہاڑ جمع ہو گیا۔ روایات میں ہے کہ 40 دن تک صرف لکڑیاں جمع کی گئیں۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ اس آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس آگ کے پہاڑ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حتیٰ بعض لوگوں نے اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کی نذر کی تھی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو دور سے آگ میں پھینکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسی مشین میں بٹھایا گیا کہ جس کے ذریعے سے انہیں دور سے آگ میں پھینکا جا سکے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ خود میری حمایت کرے گا۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک پیراہن بھیجا اور انہوں نے اسے پہن لیا۔ ان کے بعد یہ پیراہن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ یہ وہی پیراہن ہے کہ جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھ پر لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا احدو یا احدو یا سمدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وتوکلت علی اللہ۔ اچانک خدا کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ سرسبز باغ میں ہے کہ جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ 3 دن تک اس آگ میں رہے۔ نمرود فکر کرنے لگا کہ اس نے حضرت ابراہیم کو جلا دیا اور وہ آگ میں جل کر مر گئے، لیکن 3 دن کے بعد وہ آگ سے صحیح سالم باہر آئے۔ لوگ حیرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ ان سب میں نمرود سب سے زیادہ حیرت سے دیکھ رہا تھا اور پھر آہستہ سے خود سے کہنے لگا کہ صحیح ہے، ابراہیم کا خدا بزرگ اور توانا ہے اور اس نے اسے نجات عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دینا شروع کی، کیونکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے اور اسی کام کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کے بہترین دن وہی دن تھے کہ جو انہوں نے آگ کے درمیان گزارے۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم دوبارہ لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دے رہے ہیں اور اس نے انہیں مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، لہٰذا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، اس شخص کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دو، کیونکہ اگر یہ یہاں پر رہا تو ہم سب کے ایمان کو فاسد کر دے گا، ہمارے دین کو خراب کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی جانب ہجرت کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی پیغمبر تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں ان کے جانشین ہیں۔ قرآن نے خانہ کعبہ کی بنائی اور لوگوں کو مناسک حج کی دعوت کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے اور اس کو خلیل اللہ یعنی خدا کے دوست سے معرفی کیا ہے۔